بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، ان کا حد درجہ خیال رکھا ہے، ان کو ہر میدان میں کامیاب ہونے کے مواقع دیے ہیں اور ماحول کو ان کے لیے سازگار بنایا ہے۔ اگر خواتین کی عظمت و حقوق کی بات اسلام اور دیگر مذاہب کے تناظر میں کی جائے تو اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہوگا کہ اسلام نے دیگر مذاہب سے زیادہ عورت کا احترام کیا ہے، اسے عزت دی ہے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے بہترین تعلیمات پیش کی ہیں۔ اگر صنف نازک کے حوالے سے اسلام کے مقابلے میں جدید نظریات کو دیکھا جائے اور حقوق انسانی کی بات کرنے والی تنظیموں کے خیالات کا جائزہ لیا جائے تو وہ اسلام کے مقابلے میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے بارے میں پاکیزہ تعلیمات پیش کیں اور انہیں سماج میں مساوی حقوق عطا کیے۔ اگر وہ بچیاں ہیں تو اسلام میں ان کی پرورش اور تربیت پر توجہ دلائی گئی اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اسلام کی بعثت سے پہلے عرب کے معاشرے میں نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس مجرمانہ حرکت کو بالکل ختم کیا اور بچیوں کی پرورش پر خصوصی توجہ دلائی۔ دوران پرورش لڑکے اور لڑکی کے درمیان کسی بھی طرح کی تفریق سے منع فرمایا۔ جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں اور ان کی شادی ہو جائیں تو اسلام نے شوہروں کو تاکید فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ شوہروں کے ذمے ان کا نان اور نفقہ متعین کیا کہ شوہر کمائے اور اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کرے، یعنی عورتوں کو کمانے کے دوران آنے والی بہت سی پریشانیوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ وہ آرام سے گھر میں رہ سکتی ہیں اور کمانے کی فکر سے آزاد ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ کسی ضرورت کے تحت تجارت اور ملازمت کرنا چاہتی ہے تو انہیں اس سے روکا بھی نہیں گیا ہے۔ اچھے ماحول میں ضرورت کی وجہ سے وہ تجارت اور ملازمت بھی کر سکتی ہیں۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے
تو اسے اور اہم مقام مل جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، خاندان میں اس کی عزت مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے شوہر کی چہیتی ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کو خرچ دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کے بچے اس کا احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور بہترین سلوک کرتے ہیں۔ اسلام میں ماں کے مقام اور منصب کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معلوم کرنے لگے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس کے بعد اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تیری ماں۔ اس کے بعد صحابی نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ تیری ماں۔ اس کے بعد صحابی نے معلوم کیا، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا، پھر تیرے باپ اور رشتہ دار۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو بھی انسان دینی یا دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے کسی عورت ہی کی فکر ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے آج کون شخص ناواقف ہے، ماں کی ایک نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہدایت مل گئی۔ خود ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا ایسے وقت میں جبکہ پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، ہر شخص دشمن بنا ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی غم خوار اور سچی رفیق حیات تھیں۔ مختصر یہ کہ مسلمان ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اپنے بچے، باپ، بھائی اور شوہر کی شخصیت پر جو اثر ڈالتی ہیں، اس پر تاریخ ہمیشہ فخر کرتی ہے، اور ایسی خواتین کی مثالیں تاریخ کا زرعی باب ہیں۔ تمام صحابیات رضی اللہ عنہن نے اس ضمن میں روشن مثالیں قائم کی ہیں جو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح کے لیے عورتوں کا دینی تعلیم سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اب دن بدن عورتوں میں بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دین کی اہم اور ضروری باتوں کا بھی بہت سی عورتوں کو علم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ دور نبوت میں صحابیات بڑے شوق سے دین کا علم حاصل کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں قرآن کی حافظہ اور احادیث کی بڑی راویاں گزری ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بعض دفعہ عورتوں سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی عورتوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے حدیثیں بیان کرنے کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہیں۔ دین اسلام نے قرآن پاک
اور احادیث نبوی کے ذریعے معاشرتی خدمت کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین پر بھی عائد کی ہے، اور معاشرتی اصلاح کے لیے ذرائع بھی واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ بچوں کی تربیت، یتیموں بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، ان کے مال کا تحفظ، مسکینوں محتاجوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم کر کے غرباء کو اس میں حصے دار بنانا، سماجی خدمت اور اصلاح کے وہ ذرائع ہیں جو یقیناً خواتین بہتر طور پر انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ اسلام ان پر روزگار کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اسی طرح خواتین محبت و شفقت، نرم دلی اور رحم دلی سے پیش آ سکتی ہیں، یہ عفت و پاکیزگی کا نمونہ ہوتی ہیں۔ اصلاح کے لیے یہی لازمی خصوصیات اور شرائط ہیں جو ایک مصلح میں ہونی چاہیے۔ موجودہ دور میں خواتین معاشرے کی اصلاح صرف اسی صورت میں کر سکتی ہیں جبکہ وہ خود زیور تعلیم سے آراستہ ہوں اور دین کی اشاعت کا فریضہ بھی ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، کیونکہ آج کل کی طرح فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہیں تھا۔ عورتوں کے لباس ڈھکے چھپے ہوتے تھے، لوگوں کی صرف نگاہیں نہیں دل بھی برائی سے محفوظ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی آیات کو نمازوں کے بعد پیش فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، اس لیے نمازوں میں ان کی شرکت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ بعد میں اخلاقی بگاڑ اور بے حیائی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے فقہا نے عورتوں کے مسجد میں نماز ادا کرنے کو بالکل ناجائز تو نہیں قرار دیا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ بہتر اور افضل نہیں ہے، اور ان کا یہ اجتہاد پوری طرح منشأ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی رفیق اور مزاج شناس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھا ہوتا تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا جاتا۔ عہد نبوی میں عیدین کے موقع پر پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین بھی عیدگاہ جایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ان کے درمیان وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول مبارک روزانہ مغرب کے بعد ان ام المؤمنین کے یہاں قیام کا تھا جن کے یہاں آپ کی باری ہوا کرتی تھی۔ یہیں دوسری ازواج مطہرات، صاحبزادیاں اور گھر کی خواتین جمع ہو جاتی تھیں۔ حسب ضرورت مہاجر اور انصاری خواتین بھی آیا کرتی تھیں، اور کبھی براہ راست اور کبھی ازواج مطہرات کے واسطے سے اپنی ضرورت کے مسائل دریافت کرتی تھیں۔ خواتین بھی آپ کی مجلسوں سے استفادہ کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ شاید اس لیے کہ آگے مرد ہوتے تھے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، یا اس بنا پر کہ مرد
شرکا کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، یا اس وجہ سے کہ مردوں کی آواز اونچی رہا کرتی ہوگی اور عورتوں کی آواز دب جاتی ہوگی، یا شاید یہ سبب ہو کہ خواتین سے متعلق بعض مسائل کا مردوں کی مجلس میں پوچھنا مناسب نہیں ہوتا تھا، عورتوں نے اس صورتحال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ مرد ہم پر غالب آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دن کا خصوصی وقت ملنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جمعرات کا دن متعین فرمایا جس میں خواتین کا اجتماع ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے۔ یوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا، جہاں مرد حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسائل پوچھتے، اپنے اشکالات حل کرتے، وہیں خواتین بھی حاضری کی سعادت حاصل کرتی۔ اسی لیے حدیث میں بہت سے ایسے سوالات کا ذکر ملتا ہے جو عورتوں نے کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ ان کا جواب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی خاتون کو اپنے شوہر سے یا والد سے شکایت ہوتی تو وہ بے تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دکھ رکھتی اور آپ ان کے مسائل کو حل فرماتے۔ ایک لڑکی کی شادی اس کی پسند کے بغیر ان کے والد نے کر دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کے بخل کی شکایت کی اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری حد تک لینے کی اجازت فرما دی، یہاں تک کہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کے بارے میں بھی مشورہ کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس کئی رشتے آئے، انہوں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ نے اپنی طرف سے حضرت اسامہ کا رشتہ پیش کیا اور انہی سے نکاح ہوا۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض خواتین کو ان کے شوہروں سے اختلاف تھا یا نباہ مشکل تھا، انہوں نے آپ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے خلا حاصل کیا۔ خلاصہ یہ کہ خواتین آپ کے مواعظ سے بھی استفادہ کرتی تھیں، آپ سے مسائل بھی دریافت کرتی تھیں، اپنی گھریلو زندگی کے سلسلے میں بھی مشورہ کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور ہر ضرورت میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی خواتین امت کے سلسلے میں اسی توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ احتیاط بھی ہو، اختلاط سے اجتناب بھی ہو، شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، اور ان تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں، ان کے لیے خطبات اور مواعظ رکھے جائیں، ان کے لیے ایسا موقع بھی فراہم کیا جائے کہ وہ علماء کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کر سکیں اور حسب ضرورت ان سے مشورہ لے سکیں۔ وہ محسوس کریں کہ سماج کا نصف حصہ جو مردوں پر مشتمل ہے، جیسے ان پر توجہ دی جاتی ہے، دوسرے نصف پر بھی اسی طرح توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر جو فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات مرد سے متعلق ہیں، عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم
پوری امت کے لیے ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے۔ عورت کا قلب اگر دینی تعلیمات سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے، وہ نیک اور شفیق ساس ہو سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے، وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے، معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے، وہ شوہر کے مرجھائے اور افسردہ چہرے پر پھول چھڑک سکتی ہے، میخانے کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے، اولاد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر سکتی ہے۔ غرض دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسا خوفناک ہوگا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اس وقت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً کم سے کم 20 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ان کی نصف آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں صرف 1% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، جو مسلم قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر ہندوستان کی 1% مسلم تعلیم یافتہ خواتین میں سے بھی اکثریت ایسی خواتین کی ہے جو صرف عصری علوم و فنون سے واقفیت رکھتی ہیں، اور وہ خواتین جو دینی تعلیم کے حصول میں کوشاں ہیں، ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد، توحید، رسالت، آخرت پر کامل یقین، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی مکمل تفصیلات، دینی مبادیات اور خواتین سے متعلق مسائل کا علم، اسلامی نظام، نکاح، طلاق، خلا، ایلا، لعان، مہر وغیرہ کا گہرا شعور، نظام وراثت کا صحیح فہم ہر مسلمان عورت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی ولادت، رضاعت اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختلف مسائل کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ ضروریات دین سے ناواقفیت، ازدواجی زندگی میں تلخی، جرائم کی شرح میں اضافہ، نئی نسل کی بے راہ روی کو دیکھتے ہوئے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں اور بستیوں میں تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا جائے۔ ان کے لیے مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ جہالت کی یہ خوفناک تاریکی ختم ہو اور علم کی روشنی سے ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ہر علاقے کے ذی شعور احباب سے، خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں نوجوان لڑکیوں اور خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مکاتب قائم کریں اور اس کے لیے اپنا سرمایہ بھی خرچ کریں تاکہ امت کی خواتین دینی تعلیم سے آراستہ ہوں اور ہر طرف علم کا اجالا پھیلنے لگے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔